نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتهليله أنادل الكيان والصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت ارباب احترام و عقیدت حاملین عقیدہ اہل سنت بطور خاص ضیف مکرم روح مجلس فقیدۃ المثال عمدۃ النوال راہبر طریقت و شریعت شجر باثمر قدوۃ الاولیاء حضرت علامہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق زید مجدہ و علمہ و شرفہ زیب سجادہ آستانہ علیہ موڑا شریف، جن کے فیض کی ایک جھلک، وہ فیض جو چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور جن کے گلستان کے پھول کی ایک مہک صوفی باصفا بانی مجلس حضرت پیر صوفی محمد اسلم صاحب فاروقی زیدہ مجدہ اور ان کے علم کا ایک نظارہ جو یہاں الفاروق اسلامک یونیورسٹی کے نام سے نظر آتا ہے، یہ یقیناً
اسی گلستان کے پھول کی ایک مہک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا چار دانگ عالم میں ان کے فیض کی بہار کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور ہم غریبوں اور بے آسراؤں کا یہ آسرا قائم اور دائم رکھے۔ سامعین محتشم، کچھ لوگ نبض ہستی کی تپش کا باعث ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس عالم میں حرارت ہے۔ وہ پاکیزہ ہستیاں، وہ معطر نفوس اس دور میں اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت کی خیرات کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ان نفوس میں سے ایک عظیم ہستی آج ہم جن کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں، جن کی نظر سے بھی فیض پا رہے ہیں، اور جن کے تکلم سے بھی برکت حاصل کریں گے، یہ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ہیں جن کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقول احد اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جو اللہ رب العزت جل وعلا کے ذکر کی خیرات کو تقسیم کر رہے ہیں، اور یہی نہیں، دنیا کے کونے کونے پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، اور یہ خیرات بٹ رہی ہے، اور صبح شام اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، اور اس شجر بار آور سے ہم سب کو اللہ رب العزت جل وعلا اپنا اپنا حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، محبت الہی در حقیقت ولایت کی اصل ہے۔ وہ شخص جس کا سارا تعلق سمٹ سمٹا کے صرف اللہ کے لیے ہو جائے، وہ اللہ کا ہو جائے، یقین جانیے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، یہ محبت کی چنگاری ادھر سے آتی ہے، اور وہ بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ یہ بندہ ہو کر اسے چاہتا ہے، اور وہ مولا ہو کر اسے چاہتا ہے، اور یہ چاہت اس طرف سے آتی ہے، پھر بندے کو پسند کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان الہ ہے: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر سرکشی سے باز نہیں آئیں گے، طغیانی کرنے والے طغیانی سے باز نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیے رب کو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ الصمد ہے، اسے کوئی حاجت نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے آئے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ وہ محب خدا بھی ہوں گے، محبوب خدا بھی ہوں گے، اور ان کی تمام تر محبتیں سمٹ سمٹا کے اللہ کے لیے ہو جائیں گی۔ اور پہلا طائفہ جس کے بارے میں یہ آیا مبارکہ کا حصہ نازل ہوا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل اور آپ کے ساتھی تھے،
اور قیامت تک ان کی راہ عظیمت پر چلنے والے اولیاء اور صلحاء جو ہیں وہ اس کا مصداق بنتے ہیں، جو سب کو چھوڑ کے اللہ کی محبت کی لگن کو پالتے ہیں، اور انہیں بڑا اعزاز ہے، لیکن ان کے پاس بیٹھنے والے بھی اعزاز سے محروم نہیں ہوتے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا قائم کرنا ہے۔ یہ جو فرش نشیں ہوتے ہیں یہ ہمسایہ جبریل بھی ہوتے ہیں، ان کی ایک حالت نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور دوسری حالت نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور تصفیہ باطن اور تزکیہ نفس بھی انہیں حاصل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی مجلس میں آنے والے آج دور دراز سے اہل محبت حضرت قبلہ پیر صاحب کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، ان کی مجلس کے لیے، ان کی خدمت بجا لانے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام حدیث قدسی میں ایسے لوگوں کا شرف بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتزاورین فیّ والمتجالسین فیّ والمتبازلین فیّ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، ان کی مجلس و محفل میں بیٹھنا کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ مت خیال کرو جیسے تم نے مجلس سجا لی، کسی اللہ والے کی مجلس میں بھی بیٹھے تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا رب کا محب ہونا، رب کا محبوب ہونا، رب کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا تمہیں بڑا دشوار نظر آتا ہے، لیکن ان محبت والوں سے 4 قسم کا تعلق قائم کر لو، اللہ تمہیں اپنا محب بھی بنا لے گا، اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیّ، فرمایا میری خاطر آپس میں جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت مال و دولت کی خاطر نہیں ہے، محبت خونی رشتوں کی بنا پر نہیں ہے، محبت عہدے اور رتبے کے حصول کی خاطر نہیں ہے، محبت جاہ و حشمت کے حصول کے لیے نہیں ہے، محبت مال و متاع حیات دنیا کے پانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس لیے محبت کی کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی طرف ندا دیتا ہے۔ فرمایا اس طریق سے جو آپس میں محبت کریں، رب کے محبوب کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں بھی ان بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ یا واجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے، للمتحابین فیّ، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور کتنی لازم ہوئی، دوسری حدیث میں ہے کہ 2 بندے آپس میں محبت کرتے ہوں، واحد فی المشرق، ایک ان میں سے کنارہ مشرق میں ہو، والآخر فی المغرب، اور دوسرا کنارہ مغرب میں ہو، یہ دنیا کا زیادہ فاصلہ جو ہے اس کی مقدار بیان کی۔ اس کے کئی معنی لکھے محدثین نے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک عالم دنیا میں ہے اور دوسرا عالم برزخ میں ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں، ایک آج ہے، ایک صدیوں پہلے گزر گیا، لیکن اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ عمر بھر کبھی ملاقات بھی نہ ہو پائی، جہاں تو ملاقات ہو گئی، اگر ایسے لوگوں سے ملاقات نہ بھی ہو پائے، تڑپ صادق ہو، محبت کامل ہو، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
انہیں ان کے ساتھ جمع کرے گا اور جمع کروا کے رب خود تعارف کروا کے کہے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیا، رب کہے گا بندے یہ ہے وہ غوث اعظم جن سے تم میری خاطر محبت کرتا تھا، یہ ہے وہ داتا گنج بخش جن سے میری خاطر محبت کرتا تھا۔ ارے زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے میری خاطر تو نے ان سے محبت قائم کی تھی، آج میں نے تجھے ملا بھی دیا ہے اور خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ دوسری چیز، پہلے کہ محبت کرے، ٹوٹ کے محبت کرے، دل سے محبت کرے۔ دوسری چیز والمتزاورین فیا، ان کی زیارت کے لیے آئے، ان کو تکنے کے لیے آئے، ان کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہو کہ میں نے اللہ کے اس بندے کے لیے زیارت کے لیے جانا ہے، چاہے دور دراز کا سفر کرنا پڑے، چاہے لمبے سفر میں ہو، لیکن کہے میں نے زیارت ضرور کرنی ہے، دیدار کے لیے نکلے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس لیے اللہ والوں کی زیارت کرے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ زندہ باد حق چار یار حق جار۔ تیسری چیز فرمایا والمتجالسین فیا، ان کا ہم مجلس ہو، ان کے پاس جا کے بیٹھے، اسے وقت میسر آیا وہ ان کی مجلس میں جا بیٹھا، اور اس لیے کہ اللہ والے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کہتا ہے میری خاطر اللہ والوں کا جو ہم نشیں ہوا وہ گویا ان کا ہم نشیں ہی نہیں ہوا، وہ ہمسایہ جبریل ہوا ہے، اور اسے یہ برکت ملے گی کہ میں اس سے بھی محبت کروں۔ چوتھی چیز فرمایا والمتبازلین فیا، میری خاطر ان کی خدمت کرے، آداب بجا لائے، ان کے حکم پر عمل کرے، اور اپنے آپ کو ان کے لیے پگھلا دے، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں ایسے بندوں کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ہم اپنے تعلق کو ذرا دیکھیں یہ کیسا ہے، اللہ والوں سے محبت ہو، اللہ والوں کی زیارت کے لیے کوشش کریں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور ان کی خدمت بجا لانے کی کوشش کریں۔ آپ ان کی خدمت بجا لا رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی سے محبت کر رہے ہیں، اس کے صلے میں اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو گرامیہ قدر ایسی مقدس ہستیاں، پاکیزہ نفوس جو لوگوں کے لیے اللہ کی محبت کا سبب بنتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو یہ خوش نصیب لوگ جنہیں ان کا ساتھ مل جائے، جنہیں ان کی بیعت کا موقع میسر آ جائے، جنہیں ان کی زیارت کا موقع میسر آ جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا آج کی اس مبارک مجلس کو، بابرکت بزم کو ہم سب کے لیے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور ان کی سچی محبت سے ہمیں مالا مال کرے، اس ادارے کو اور حضرت کے لگائے ہوئے پودے کو تنا آور درخت بنائے، شجر باثمر اور بار آور کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔